بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبدالکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور یہ کہ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم، آپ لوگوں نے دعوت دی اور ہمیں یہ شرف حاصل ہوا، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو یہ تمام کائنات، یہ دنیا، یہ زمین و آسمان اور یہ سورج چاند ستارے، یہاں اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ کی طرف سے مقرر فرمودہ اور اللہ کی طرف سے بنایا گیا یہ جو قدرتی ماحول ہے، اس قدرتی اور فطری ماحول کو آلودگی سے پاک اور صاف رکھنا، اور یہ کہ اللہ نے جس طرح جس چیز کو بنایا ہے اس چیز کو اس کی اصل ہیئت پر برقرار رکھنا، اسی میں تمام کائنات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے بہتری کا اور خیر و خوبی کا راز پوشیدہ ہے۔ جبکہ اگر اسے چھیڑا گیا تو یہ نظام، جو کہ ایک متوازن طریقے سے اللہ نے بنایا ہے، تو اس کا توازن متاثر ہوگا، توازن بگڑ جائے گا۔ لہذا آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو یہی ہے کہ کائنات کو اور ماحول کو، قدرتی ماحول کو آلودگی سے پاک اور صاف رکھنا دینی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو آئیے اس سلسلے میں اپنے محترم مہمان کی زبانی رہنمائی حاصل کی جائے۔ شیخ، ماحول کو آلودگی سے پاک اور صاف رکھنا دینی تعلیمات کی روح سے ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھنا یقیناً یہ ایک اہم موضوع ہے جو آپ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ جی۔ اور ماحول سے مراد کیا ہے؟ جی۔ جو ہمارے آس پاس میں ہے، جو ہمارے ارد گرد ہے۔ جی۔ ہمارے ارد گرد کیا ہے؟ کائنات ہے، زمین ہے، پانی ہے، ہوا ہے، اور درخت ہے، حجر شجر ہے۔ جی۔ یہ کیا ہے حقیقت میں؟ یہ ہمارے آس پاس میں ہے، صحیح، یہی کائنات ہے حقیقت میں۔ جی۔ اور اللہ رب العزت نے کائنات کو جس انداز میں، جس خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہے، اور بار بار اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے، جی، یہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی ایک آیت میں فرما رہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، وہی ذات جس نے زمین کو پھیلایا، اس کو برابر کیا، جی، ہموار کیا، جی، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، حقیقت میں آسانی کے ساتھ آسانی کے آمد و رفت ہو سکے۔ جی۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اللہ نے اس میں کر دیے پہاڑ۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے اس کو میخیں بنا دی، جی، یہاں بھی فرمایا رواسی، ہم نے اس میں گھاڑ دیے۔ صحیح، کیوں؟ تاکہ یہ ہلے نہ، جھلے نہ، یہ زمین جنبش نہ کرے، جنبش نہ کرے، جی۔ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی آگے بڑھنے سے پہلے کہ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، کہ اللہ نے زمین کو ہموار بنایا تمہارے لیے۔ اب اگر کوئی اس میں بلا ضرورت جو ہے چھیڑ چھاڑ کرے گا، تو جس مقصد کے لیے اللہ نے زمین کو اس شکل میں بنایا تھا، گویا وہ اللہ کے بنائے ہوئے اس منظر کو اور اس ہیئت کو بگاڑ رہا ہے۔ جب بگاڑے گا تو خرابی ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے جس طرح بنایا اسی میں بہتری ہے۔ اور یہ جو فرمائے کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي، پہاڑ بنائے،
بالکل تاکہ یہ پہاڑ کیلوں کا کام دیں کہ زمین ہلے نہیں اور لوگوں کو کوئی اذیت نہ پہنچے. اب جو پہاڑوں میں کاٹ چھانٹ کرے گا یقیناً، گویا وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور ماحول کو خراب کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں انسان اپنے فائدے کے لیے راستے بنوا سکتا ہے اپنے ایک محدود محدود حد میں. طور پر. جی جی. صحیح. وہ انہارا، اللہ فرماتے ہیں اس میں اللہ نے نہریں جاری فرما دی. وہ بھی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے. اور وہ من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل اور میوجات اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. اور ساتھ میں فرمایا جعل فیہا زوجین اثنین، ہر قسم کے پھلوں میں جوڑے جوڑے بنا دیے. جی زوجین، اور زوجین کے ایک مفہوم انواع و اقسام بھی ہے. صحیح. کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، جی اور ان کے رنگ بھی مختلف ہے. اور زوجین اثنین سے مراد یہ بھی ہے کہ جوڑ جوڑ بنا دیے. اور یہ جو آج کے سائنس نے بتا دیے جو پھل ہمیں نظر آتے ہیں اس میں بھی نر مادہ ہے. صحیح ہے. جی. تو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ آپ دیکھیے، اللہ رب العزت سورہ نحل میں اللہ رب العزت فرما رہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ہی مسخر کر دیا ہے رات دن کو. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین، کس کے لیے؟ تمہارے لیے. تمہارے لیے. صحیح. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو آلودگی سے، اس کو گندگی سے، اس نظام کو بگاڑنے سے صحیح. تم لوگ باز رہیں اور اس کو محفوظ کر لیں. اور فرمایا کہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، جی. یہ انواع و اقسام کی مخلوقات، یہ جانور، یہ چرند پرند، یہ درندے، یہ کس کے لیے؟ انسان، یہ حیوان، یہ اللہ نے بنائے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. جی انسان کے لیے. اور پھر مزید یہ کہ ان چیزوں کو، اس نظام کو اگر چھیڑا جائے گا تو نظام کائنات متاثر ہوگا، آلودگی پھیلے گی. بالکل. اور یہ جو فرمایا کہ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اس بارے میں فرمائیے. جی. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اس کائنات میں جو چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی بڑے اسلوب سے، کوئی ڈھب سے، معلوم طریقے سے اللہ نے رکھا ہے. صحیح. کہیں بے ڈھب نہیں ہے، بے موزون نہیں ہے، بے ڈھنگا نہیں. بے ڈھنگا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز ڈھنگ سے، ترتیب سے، خوبصورتی سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو سجایا ہے. تو یقیناً کس کے لیے سجایا؟ انسانوں کے لیے سجایا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان امور کو سنبھالیں، ان امور کو ترتیب سے جیسے رکھا ہے اس کو ویسے رہنے دیں. اور فرمایا کہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، اس بارے میں فرمائیے گا. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی بنائی ہوئی چیز جو اللہ نے مضبوط اور خوبصورت بنائی ہے اس کائنات کو. حقیقت میں یا کائنات کے علاوہ جو بھی چیز ہے، اس کے اندر انسان ہے، حجر شجر ہے، اس کو بھی اللہ نے خوبصورتی اور ڈھنگ سے سجایا ہے. اور پھر اتقن کل شیء، بہت خوبصورت، بہت مضبوط بنایا. اتقن، اتقان، بہت خوبصورت، بہت اچھا، بہت مضبوط، عمدہ بنایا. اور انہ خبیر بما تفعلون، اللہ نے تو بنا دیا، اب اللہ یہ دیکھ رہا کہ تم کیا کرتے ہو اس میں. بعض اوقات ایسی خبریں ہیں اور ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کہیں سیلاب آ گیا بارش کے نتیجے میں، جی، اور ہزاروں گھر ڈوب گئے اور بے شمار لوگ لقمہ اجل بن گئے، بہت نقصان ہو گیا، بڑی تباہی پھیلا دی سیلاب نے. اور جب تحقیق کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو وہاں قدرتی راستے تھے پانی کی نکاسی کے لیے، مثلا وہاں کوئی وادی تھی یا کوئی ندی نالا تھا، تو لوگوں نے کیا کیا کہ اسے بند کر دیا، وہاں گھر بنا لیے، دکانیں بنا لی، یا کچرے وغیرہ ڈال کے وہ راستے بند کر دیے. تو یوں تباہی آئی اور بہت سے لوگ مارے گئے، ڈوب گئے، غرق ہو گئے. صحیح بات ہے. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کیا کہا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا کہ قدرتی جو راستے تھے، جی، قدرتی جو نظام تھا اس کو چھیڑا تو نتیجہ یہ ہوا کہ بربادی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جی. اللہ فرماتے ہیں یہ بگاڑ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جی. بگاڑ لوگوں کے اپنے ہی طرف سے ہے. جی. دنیا میں جو چیزیں خراب ہو رہی ہے، یا کہیں پانی خراب ہو رہا ہے، یا فضا آلودہ کر رہے ہیں، تو ان میں کس کا ہاتھ ہے؟ انسان کا اپنا ہاتھ ہے. جی. اس آیت کی تفسیر میں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بما کسبت ایدی الناس، یعنی لوگوں نے جو برے کام کر رکھے ہیں، لوگوں کی بداعمالیاں، ان کی وجہ سے جو ہے دونوں چیزیں ہیں اس میں حقیقت. تباہی اور بداعمالیوں کے ساتھ یہ چیز بھی شامل ہے کہ جو نظام قدرت کو چھیڑ چھاڑ کیا ہے، خراب کیا ہے. بالکل. کہ وہاں ایک نالا تھا، قدرتی راستہ تھا پانی کے نکلنے کا،
اور پانی کے بہاؤ کا، اس میں غیر قانونی گھر بنا کر بیٹھ گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ راستہ پانی کا رک گیا۔ اب وہ پانی کہاں جائے گا؟ جب بارش آئے گی، سیلاب آئے گا، لوگوں کے گھروں میں گھسے گا۔ اور بہت سی جگہ ایسے ہوتے ہیں شیخ، دیکھیں پانی آ رہا ہے، اب پانی سب کا مشترکہ ہے، جی اب میں اپنے لیے پانی لے لوں، باقی لوگوں کے لیے اس پانی کو خراب کر دوں، صحیح، کہیں گے جی یہ تو نیچے والے ہیں، جی میں ان کے لیے کیوں اہتمام کروں؟ صحیح ہے، تو یعنی یہ انتہائی غلط بات نہیں ہوگی؟ بالکل۔ جی تو یہ اسی چیز طرح جو ہے، اگر اس حوالے سے آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں کہ درخت، جی یہ قدرتی ماحول میں درخت کا بھی ایک اہم ترین حصہ ہے۔ درخت انتہائی اہم ہے حقیقت میں، جی اس سے انسان کی صحت کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، صحیح، اسی لیے دیکھیے جی پرانے لوگ بھی اور آج کے لوگ بھی درخت لگانے پر بہت اہتمام کرتے ہیں جی کہ درخت انسان کے لیے اور ماحول کے لیے، اور کہتے ہیں جی یہ فلٹر کا کام دیتے ہیں، جی ہوا کو فلٹر کا کرتے ہیں۔ صاف کرتے ہیں درخت اور پتے جو ہیں، جی تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور قرآن کریم میں جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ اس کو درست کرنے کے بعد۔ جی تو بعض نے کہا کہ اس کے درختوں کو مت کاٹو جی کہ نہیں صحیح۔ تو اس آلودگی آیت بڑھ کی جائے۔ اس کی تفسیر میں بعض اہل علم کے عالم نے بقول جی جی مراد یہ ہے کہ پھلدار درختوں کو، یعنی کسی بھی درخت کو، اور بطور خاص پھلدار درختوں کو نہ کاٹا جائے، نہ کاٹا جائے، کہ یہ چیز فساد میں شامل ہے۔ فساد میں شامل۔ اسی طرح قرآن کریم میں جب برے لوگوں کا ذکر فرمایا جی تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ برے لوگ ایسے ہیں اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد۔ جی فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دکھانے میں لوگوں کے ساتھ تو اچھے اور دیکھنے میں بڑے بہت ہی مہذب، مہذب انسان نظر آتے ہیں، بہت ہی لوگوں کے کام آنے والا، بہت ہی مفید کام کرنے والا انسان، صحیح، لیکن جب وہ لوگوں سے پھر جاتا ہے تو ایسے کام، ایسے مکر و فریب کرتے ہیں صحیح، جس سے کیا ہو؟ فرمایا زمین میں فساد پھیلانا اس کا مقصود ہے۔ صحیح، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، زمین برباد کریں اور نسل کو برباد کریں، کھیتی باڑی کو کھیتی برباد باڑی والی کریں، کو، زراعت کو، کاشتکاری کو برباد کاشتکاری کو برباد کریں، یعنی فساد مقصود ہوتا ہے اس زراعت کا۔ اور کاشتکاری کی بربادی۔ تو آج کل ایک چیز جس کا بہت زیادہ منظر نظر آتا ہے کہ یہ کیمیکلز وغیرہ، یہ جو زائد مواد ہوتے ہیں کارخانوں اور فیکٹریز سے، جی 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 ان چیزوں کو زمین میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں نہیں پھینکنا چاہیے، یقیناً تو اس سے وہاں نہیں آلودگی پھینکنا پیدا چاہیے، ہوتی ہے۔ وہاں نہیں پھینکنا چاہیے جہاں لوگوں کو نقصان کا خطرہ صحیح، ہو، کھیتی باڑی متاثر ہوتی متاثر ہو، ایسی جگہ ان کو دفن کرنا چاہیے جو جہاں لوگوں کو کوئی خطرہ نہ ہو، نقصان کا خطرہ۔ آج کارخانے بھی ضروری ہیں حقیقت میں، ہے۔ جی، اس یعنی کے صرف بغیر تو لوگوں آج کے کو ہی نہیں بلکہ ہر یہ فرد کو باغبانی کو، جی زراعت کو، درختوں اور پودوں کو، کہ یہ نقصان، چیز بھی اس ماحول کا حصہ ہے، یقیناً تو انہیں بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ بالکل۔ تو درخت کا کاٹنا حقیقت میں بلا وجہ اسلام میں ممانعت ہے۔ صحیح ہے، آپ ایک دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رہنما اصول آپ دیکھ لیجئے، جی غزوہ موتا کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین سے خطاب فرما رہے ہیں، موقع لڑائی کا ہے، جی حرب کا ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، فرمایا، صحابہ کو فرماتے ہیں، مجاہدین کو فرماتے ہیں، لا تقتلوا امرأة، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، جی ولا صغیرا رضیعا، کوئی دودھ پینے والے بچے کو بھی قتل نہ کرنا، ولا کبیرا فانیا، حالانکہ میدان جنگ میں ہے، صحیح، آپ کیا نصیحت فرمائیں؟ کسی بوڑھے شخص کو بھی قتل نہ کرنا، ولا تحرقوا نخلا، جی کسی کھجور کے درخت کو جلانا نہیں، جی ولا تقلعن شجرہ، اور نہ کسی درخت کو اکھیڑ پھینکنا، صحیح، اور ولا تہدیموا بیتا، اور کسی گھر کو نہ گرانا۔ جی تو اس حدیث کو آپ دیکھ لیجئے، نبی پاک صلی اللہ سبحان علیہ اللہ، وسلم میدان جنگ میں مجاہدین کو نصیحت کر رہے ہیں، جی تو میدان جنگ سے باہر تو ہاں، اس رحمت، کی رحمت ہی وما رحمت ارسلناک الا اللہ رحمتا رحمت للعالمین۔ ایک وقفہ لیں آپ کی اجازت جی سے۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل ماحول کو آلودگی سے بچانے کی غرض سے جو گفتگو
کی جا رہی تھی اس میں یہ تذکرہ آیا کہ درخت اور بالخصوص پھلدار درخت اس چیز کو کاٹنے سے باز رہنا یہ دین اسلام کی تعلیم ہے، اور اس کا تعلق بھی اسی بات سے ہے کہ ماحول کو آلودہ نہ کیا جائے۔ جی ہم یہ دیکھتے ہیں بسا اوقات کہ کسی علاقے میں اچانک بہت زیادہ سیلاب آ گیا، یا جو ماحولیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بن گئی کہ جو بارش پورے موسم میں مثلا 1 مہینے یا 2 مہینے میں ہونی چاہیے تھی وہ 1 ہفتے میں ہو گئی۔ ٹھیک، اور وجہ کیا ہوئی؟ وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ماحول ہے وہ متاثر ہوا ہے، قدرتی ماحول، تو نظام بگڑ گیا۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ ماحول کیسے متاثر ہو گیا قدرتی، وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں لوگوں نے سارے درخت کاٹ ڈالے مثلا، سبحان اللہ۔ تو یوں یہ جو چیزیں ہیں، یا مثلا کسی علاقے میں گرمی اچانک بہت زیادہ ہو گئی خلاف معمول، اور کتنے لوگ مر گئے، سبحان اللہ۔ جی تو وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ماحول یہاں متاثر ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو گرمی پورے گرمی کے موسم میں 6 مہینے میں ہونی چاہیے تھی وہ 15 دن میں پڑ گئی، جی اور اتنے لوگ مارے گئے۔ یا کبھی سردی جو پورے موسم میں پڑنی چاہیے تھی وہ 1 ہفتے میں پڑ گئی، اور اتنے لوگ مارے گئے، اتنا نقصان ہو گیا۔ اور ان چیزوں کی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ قدرتی ماحول کو خراب کر دیا گیا ہے، اور یہی ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ اب ہم آپ کی زبانی یہ سننا چاہیں گے کہ جہاں بہت سی قدرتی نعمتیں، مثلا پانی ہے سر فہرست، جہاں سے پانی حاصل کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس چیز کی حفاظت اور اس قدرتی راستے کو بند کرنے کی ضرورت و اہمیت، اور اس قدرتی راستوں کو خراب کرنے سے بچنے کی ضرورت، اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ یقیناً دیکھیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیلاب کا وجہ کیا بیان فرمایا کہ درختوں کا بلا وجہ کاٹنا، صحیح، اور اسی طرح علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ برف جو ہے ضرورت سے زیادہ پگھل کر پانی کے سیلاب کی وجوہات بن وجہ جاتے۔ بنی۔ وجہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں جی یہ جو کارخانے بنائے اور کارخانوں سے جو آلودگی آتی ہے صحیح ہے، وہ ہزاروں میل دور جا کے اس برف پر اثر متاثر انداز ہوتی ہوتے ہیں، جی، اور اس کے بعد پھر وہ پانی برف پگھل کر پانی کافی مقدار میں آتا ہے تو لوگوں کو نقصان کا۔ جی، اب سیلاب کی پانی، شکل بن جاتی ہے۔ جی ہاں، پانی یقیناً انسان کی زندگی ہے حقیقت میں، اگر آپ ان کو کہیں تو یہ قرآن نے جیسے خود فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے منسلک کیا ہے، پانی سے پیدا کیا ہے۔ صحیح، تو اللہ رب العزت نے پانی جو ہے، جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی، پانی زندگی کی نشانی ہے۔ اب آپ بلکہ آپ کسی پہاڑی علاقے میں آپ جا کے دیکھیے، لوگ وہاں ایسے خطرناک جگہوں پہ آباد ہوئے ہیں، جی، کیوں؟ وہاں پانی ہے، صحیح، پانی کی وجہ سے۔ پانی کی وجہ سے لوگ گئے ہیں۔ اور پہلے جب ہم زمانے جاہلیت میں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تمام ان کی جو جنگیں جو سال سال نسل در نسل چلتی تھی، ان جنگوں کی بنیادی وجہ ہی پانی تھی۔ جی، پانی کے لیے لڑتے تھے۔ جی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یقین، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو قبیلہ بنو جرہم کے لوگ جو کہ یمن سے محو سفر تھے، جی جی، جب انہوں نے مکہ سے گزرتے وقت پہاڑوں کے درمیان، سنگلاخ ویران چٹانوں کے درمیان ایک پرندہ اڑتا ہوا دیکھا، تو وہ سمجھئے کہ پرندے کا منڈلانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کہیں پانی ہے۔ پانی موجود ہے، پہلے پانی نہیں تھا، ٹھیک، لیکن اس وقت تک وہاں پانی ظاہر ہو چکا تھا حضرت ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی وجہ سے۔ تو پانی وہاں جب پیدا ہوا، زمزم کا چشمہ پھوٹ چکا، تو وہاں پرندہ بھی منڈلاتا ہوا نظر سبحان آیا، اللہ۔ اور قبیلہ بنو جرہم والوں نے وہ پرندہ دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہاں کہیں پانی ہے۔ تب انہوں نے تلاش شروع کی اور انہیں وہ چشمہ زمزم کا ملا، اور وہاں زندگی، شہر بس گیا، اور یہ کہ جہاں کبھی زندگی آباد کا ہو نام گئے۔ و نشان نہیں سبحان تھا، اللہ۔ اور آج تک وہاں مکہ شہر ماشاءاللہ آباد ہے۔ تو پانی کی بہت بڑی حقیقت میں دیکھیے اہمیت ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ جی، جی، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اور اس آسمانی پانی سے اللہ نے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، اس کے خشک ہونے کے بعد اللہ نے اس کو زندہ فرمایا۔ اس میں بہت بڑی نشانی ہے سننے والی قوم کے لیے۔
تو آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العزت فرما رہے آسمان سے پانی نازل فرمایا. آپ اندازہ کیجئے کہ آسمان سے جو اللہ بارش برساتے ہیں کس انداز میں برساتے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں. دیکھیے بہت سے جگہ جو ہے وہ سیلابی نالے بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے آتے ہیں. ہم انسان اگر چاہیں چند ٹینکی اوپر لے جا کے ڈالیں جی تو کتنی بڑی اس میں دقت پیش نظر آتی ہے. صحیح. تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے. اور پھر آسمان کی طرف سے پانی جو خاص کر ذکر جو فرمایا جاتا ہے نا وہ اس لیے بھی ہے کہ اوپر سے جو آنے والا پانی میٹھا ہے. صحیح. اب نیچے دریا کا یا سمندر کا کہیں کھارا بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو بارش کا پانی ہے وہ تو صاف ترین خالص ترین صاف پانی ہے. دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس بارش کے پانی کو جمع کیا جاتا ہے اور صاف کر کے وہ پانی میں پینے میں استعمال کرتے ہیں. تو میں نے سنا جیسے ملیشیا ہے مالدیپ وغیرہ ہے وہ صرف اسی بارش کے پانی کو چھوٹے حوضوں کی شکل میں جمع کرتے ہیں پھر اس کو پائپ کے ذریعے جمع کر کے فلٹر لگا کے صاف کرتے ہیں اور پھر اس کو سپلائی پہ تقسیم کرتے ہیں. یعنی چونکہ وہاں بارش کافی مقدار میں ہوتی ہے تو بارش کا جو پانی ہے وہ حقیقت میں میٹھا ہے اور اس میٹھے پانی سے زمین ہریالی ہو جاتی ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت بار بار فرماتے کہ ہم نے اوپر سے آسمان سے پانی نازل فرمایا. جی. اور فقہ کی کتابوں میں جب ہم دیکھتے ہیں جو ترتیب ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہر فقہ کی کتاب میں ابتدا ہوتی ہے ابواب الطہارہ سے. جی جی. اور جب طہارت کی گفتگو ہوتی ہے تو ابتدا ہوتی ہے اقسام الماء. جی جی. پاک پانی کا ذکر ہوتا ہے ناپاک پانی کا ذکر ہوتا ہے. اور اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ماء المطر. جی جی جی. بارش کا پانی آسمان سے نازل شدہ پانی گویا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی پاک پانیوں میں سب سے پہلا نمبر وہ بارش کا پانی. ہر کتاب میں یہی چیز نظر آئے گی یقینا. تو پانی اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے تو اسے ضائع کرنا خراب کرنا آلودہ کرنا تو اس بارے میں کچھ آپ یقیناً چونکہ ہم جیسے آج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی سے ہی ہماری زندگی ہے. تو پانی کی چونکہ اہمیت بہت ہے اس کا ضائع کرنا انتہائی غلط ہے. جتنی ضرورت ہے اتنا ہی انسان کو چاہیے کہ وہ استعمال کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ کان یتوضأ بالمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مت یعنی اتنے سے پانی سے آپ وضو فرماتے اور آپ غسل فرماتے تھے 4 مت یعنی 1 سا پانی سے. آج کل ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ 1 مت اتنا سا پانی اس سے وضو کس طرح کیا جا سکتا. اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پانی کی قلت تھی جی جی بلکہ پانی کی فراوانی کے باوجود جیسے ایک صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وضو کرتے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا وضو کر رہے ہیں اور پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں. جی جی. تو کیا واقعہ ہے؟ جی اللہ کے نبی حاکم کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت سعد وضو کر رہے ہیں اور وضو میں زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا الصرف یا سعد. جی یہ فضول پانی ضائع کرنا ہے یہ کہاں سے آیا بھائی کیوں کر رہے ہو اتنے پانی کیوں استعمال کر رہے ہو. جی. حضرت سعد یہ سمجھے کہ میں پانی زیادہ استعمال کروں گا صفائی زیادہ ہوگی اور جسم میں خشکی بھی نہیں رہے گی اور پانی استعمال کروں گا یہ تو ثواب کا کام ہے کیونکہ نماز پڑھنی ہے. بالکل طہارت کا معاملہ ہے یہ عبادت ہے تو پانی زیادہ استعمال کرنے میں کیا حرج ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتا ہے افی الوضوء اسراف. اللہ کے نبی وضو میں بھی اسراف ہے. جی کیا یہ فضول خرچی تصور کیا جائے گا. قال نعم. اللہ کے نبی فرمایا ہاں. وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ. اگر کسی چلتا نہر کے اوپر ہی کیوں نہ ہو تو پانی ضائع نہ کرو نہ کر. اس کا مقصد ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے. مقصد اس میں یہ بھی ہے کہ ضائع بھی نہ کرو اور حقیقت میں آلودہ بھی نہ کرو. اس میں یہ بھی بات شامل ہے. حقیقت میں دیکھیں وضو کرنے کے بعد پانی ہو سکتا ہے ضائع نہ بھی ہو کسی نہر کے کنارے لیکن آپ استعمال کر کے جو آپ ڈال رہے ہیں آلودہ ہو رہا ہے یہ بھی حقیقت میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ کسی ایسے جگہ میں جہاں پانی کھڑا ہے اور وہاں فرمایا غسل نہ کریں. جی ٹھیک ہے نا. بعض یہ بھی فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم. رکا کھڑا پانی میں پیشاب نہ کریں. اور ایک روایت ہے کہ اس میں غسل نہ کریں. اگر تم جنوبی ہے تم پر غسل واجب ہو چکا ہے پانی نالے کا تھوڑا سا ہے کہیں یہ کسی بڑے حوض میں پانی موجود ہے
تو فرمایا اس کے اندر ڈبکی مت لگاؤ تو وہ سارا پانی خراب ہو جائے گا. یعنی اگر جنابت کی حالت جی جی غسل واجب ہو کہ چکا ہے انسان نجس ہے، نجس سے، بلکہ حکم کیا فرمایا کہ اس سے پانی لے لو اور جتنی ضرورت ہے استعمال کرو، صحیح. باقی پانی کو محفوظ کر لو. جی، اور وہ جو حدیث ہے کہ اتقوا الملاعن الثلاث، جی 3 چیزیں جو کہ لعنت کا موجب بنا کرتی ہیں ان سے بچو. تو اس کا تعلق بھی آلودگی سے ہے یقیناً. کہ سایہ دار درخت کے نیچے کوئی گندگی کر دے، اور اسی طرح یہ کہ راستے میں گندگی کرنا، بالکل. اور یہ کہ پانی میں گندگی کرنا. سایہ دار درخت جو ہے، فرض کیجئے کہ کوئی مسافر ہے اور اس نے دیکھا کہ اسے سائے کی طلب ہو رہی ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، اب اسے درخت نظر آیا یا کسی اور چیز کا سایہ نظر آیا، اب وہ ہنسی خوشی چلتا ہوا کتنی دور سے چلتا ہوا وہاں پہنچا ہے، یہ امید لیے ہوئے کہ میں یہاں سائے میں کچھ آرام کر سکوں گا. لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کسی نے وہاں کوئی غلاظت کر رکھی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کتنا بددل ہوگا، تو وہ لعنت ہی بھیجے گا. یہ چیز آلودگی کا سبب بھی بنے گی. اور پھر اسی طرح راستے میں گندگی کرنا، کہ ایک انسان کسی ضروری کام کی خاطر گھر سے روانہ ہوا اور وقت پر گھر سے روانہ ہوا، وقت پر فلاں جگہ پہنچنا ہے، اور یہ کہ صاف ستھرا لباس اس نے زیب تن کیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے نکلا راستے میں چلتے ہوئے اس کا پاؤں کسی غلاظت پر پڑ گیا. اب اس کی جوتی خراب، شاید کپڑے بھی خراب اور موڈ بھی خراب. واپس آئے گا اور نہائے دھوئے گا، صفائی کرے گا، تو یوں وہ کیا کرے گا؟ لعنت ہی بھیجے گا. یقیناً. تو تکلیف کا باعث بھی ہے اور ماحول کی آلودگی کا باعث بھی ہے کہ راستے میں جو شخص یوں فراغت کرے گا اپنی حاجت سے اور گندگی کرے گا تو وہاں جراثیم پھیلیں گے، بدبو پھیلے گی. تو یوں دینی تعلیمات کی روح سے ہمیں جا بجا یہ چیز نظر آتی ہے کہ انسان ماحول کو آلودہ کرنے سے بچے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ارشاد ہے کہ پانی پیتے وقت انسان برتن میں اندر سانس نہ چھوڑے، نہ چھوڑے. جی اس کا بھی یہی مقصد ہے یقیناً. کہ بعد میں کوئی آدمی آئے گا اسی گلاس میں اسی برتن میں کھائے گا یا پیے اور گا. اس زمانے میں عام طور پر ہوتا بھی یہی تھا کہ ایک ہی برتن میں سب صحیح ہے بیٹھے ہوئے لوگ پانی پیتے تھے. تو اس سے یہ ہے کہ جراثیم ادھر ادھر منتقل ہوں گے اور بیماریوں کا، امراض کا یہ چیز سبب بن جائے گی. فی الحال ایک وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین کرام، لیتے ہیں ہم فی الحال ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس سلسلے گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. لہذا اس مقصد کی خاطر اپنے محترم مہمان کی طرف رجوع کرتے ہیں. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ماحول کو آلودگی سے بچانا، پاک اور صاف رکھنا، یہ چیز دین اسلام کی اہم ترین تعلیمات میں سے یہ ایک تعلیم ہے. اور اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کی زبانی اگر یہ جاننا چاہیں کہ جہاں تک درخت کا اور شجر کاری کا معاملہ ہے تو نہ صرف یہ کہ دنیاوی نقطہ نظر سے اور سائنسی نقطہ نظر سے، بلکہ دینی تعلیمات کی روح سے بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ صرف یہ کہ درخت اور پودے اگانے کی تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے، بلکہ اس پر عظیم اجر و ثواب کی خوشخبری سے بھی نوازا گیا ہے. تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے. یقیناً درخت کی چونکہ بہت بڑی اہمیت ہے اور جس کا ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ انسانی صحت اور انسانی ماحول کے لیے انتہائی مفید ہے. جی، تو یقیناً اسلام نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ انسان درخت لگائیں اور خاص طور پر پھلدار درخت لگائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے. فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بہیمة الا کان له به صدقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان شخص جب بھی کوئی پودا لگاتا ہے یا کوئی زراعت کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے تو اس کھیتی باڑی سے یا اس درخت سے یأکل منہ طیر، کوئی پرندہ بھی اس میں سے کھاتا ہے، جی، او انسان، یا کوئی انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، او بہیمت، یا کوئی جانور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، الا کان لہ بہ صدقہ،
فرمایا یہ اس بندے کے لیے جس نے یہ درخت لگائی ہے، جس نے یہ کھیت تیار کی ہے، فرمایا یہ اس کے لیے اجر و ثواب اور صدقہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یعنی جو درخت دنیاوی فائدہ ہے کہ یہ چیز اس کی تجارت ہے، اس کا ذریعہ معاش ہے، جی لیکن اگر وہ نیت کر لے بالکل صدقے کی اور اجر و ثواب کی تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے بہت کہ بڑی یہی چیز اس کے لیے تجارت اور ذریعہ معاش اور وسیلہ روزگار بھی ہے، مزید یہ کہ یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ صدقہ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، ایک جب تک یہ لگا درخت دیا، موجود ہے جب بھی اس سے کوئی انسان کھائے گا، کوئی پرندہ کھائے یا گا، کوئی سائے میں رہے گا۔ یا اس کا سایہ جو ہے اس سے کوئی فائدہ یقیناً اٹھائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پودا لگا رہے تھے، جی تو ایک بندہ جو گزر رہا تھا انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص کوئی پودا لگا رہا ہے چھوٹا سا، تو ان سے کہا کہ ارے بڑے میاں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا بھائی پودا لگا رہا ہوں۔ کہتے اس عمر میں پودا لگا کے یہ بڑا ہو کہ تمہیں کب فائدہ دے گا؟ جی کہ آپ تو اتنے عمر آپ رسیدہ ہو عمر چکے۔ رسیدہ ہے۔ اور بعض روایت موجود ہے کہ وہ کہ اخروٹ کا درخت لگا رہے تھے، صحیح۔ جوز جس کو کہتے ہیں، تو وہ درخت لگا رہے تھے اور اس کے لیے یقیناً بہت وقت چاہیے۔ جی اخروٹ کا درخت جو ہے بڑا ہو پھر اس کے بعد پھل دے، اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ کہا یہ اتنا ٹائم لگے گا، تمہیں تو نہیں ملے گا اس میں سے کچھ کھانے کو۔ صحیح ہے۔ تو کہنے لگا تو میں ایسا درخت لگا رہا ہوں جو میرے بعد آنے والے لوگ کھائیں گے اور مجھے اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا جی کہ جو درخت لگاتا ہے اس نیت سے کہ لوگ اس کا پھل کھائیں تو یقیناً اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ جی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جسے حضرت امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام بخاری نے اپنے ادب المفرد میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها۔ فرمایا قیامت برپا ہو رہی ہے، قیامت کا وقت آ چکا ہے، قیامت کی گھڑی سر پہ کھڑا ہے، اور کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہے تو اسے چاہیے کہ اس پودے کو پھر بھی لگائیں، جی اس پودے کو اس کو چاہیے کہ وہ پودا لگائیں اس نیت سے کہ یہ قائم رہے اور اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے۔ صحیح۔ یعنی جو قیامت آنی ہے وہ اپنے وقت پہ آنی ہے، اپنے وہ آنے قانون قدرت وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ اپنے راستے پہ خود ہی چلے گا، لیکن میرے ہاتھ میں جو ہے جو اچھا کام وہ میں کر لوں جب بھی فرصت ملے اور موقع میسر بالکل آ جائے۔ تو یہ درخت کی بہت بڑی اہمیت ہے، جی اور اسی درخت طرح جی خاص کر پھلدار درخت ہو صحیح اور سائے دار درخت ہو۔ صحیح۔ اسی لیے جو آپ نے پہلے ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشاب پخانے وغیرہ کرنے کا ایک طریقہ بتایا، یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ سائے دار درخت کے نیچے نہ کریں، پانی کے جگہ پر کوئی نہ کریں۔ کیوں فرمایا؟ لوگوں کے راستے میں نہ کریں، جی جراثیم پھیلیں گے، لوگوں کو تکلیف ہوگی، آلودگی ہوگی، ہوا بدبودار ہوگی، بالکل۔ ہوا بھی تو لوگوں کا حق ہے، تو صاف درخت ہوا۔ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے یقیناً۔ اسی طرح ماحول کو آلودگی سے بچانے کی خاطر دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے تو اسے ہٹا دیا جائے۔ اس بارے میں کیا فرمائیں اس میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور روایت صحیح مسلم کی ہے، فرمایا الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ۔ فرمایا ایمان کے 60 یا ایک روایت میں 60 اور ایک روایت میں فرمایا بضع و ستون، 60 یا 70 شعبے ہیں۔ جی فرمایا اس میں سے سب سے اعلیٰ سب سے بڑا کیا ہے؟ فرمایا قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا یہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے، جی سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جی وَأَدْنَاهَا اور سب سے نیچے اور سب سے کمتر وہ کیا ہے؟ فرمایا اِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے گندگی کو، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ صحیح، یہ بھی کوئی ایمان کا کانٹا حصہ ہے، ہے، جی کوئی ایمان کانٹا کی ہے، علامت۔ بالکل کوئی درخت ہے، کوئی چیز ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے۔ جی عجیب ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں خاص طور پر مسلم کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے۔ ایک شخص جو ہے مسجد کے کنارے ایک لکڑی جو ہے ٹھوس دیتا ہے، جی اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ آئیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور وہ اپنے جانور جو ہے اس کے ساتھ باندھ دیں گے، جی اس کی نیت اچھی ہے، جی ٹھیک ہے نا جی، اس کو ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ صحیح اور ایک شخص جو ہے آ کے اس کو اکھیڑ کے پھینک دیتا ہے، جی
وہ خیال یہ کرتا ہے یار کوئی آنے جانے والے کسی کا پاؤں لگے گا، اس کو ٹھوکر لگے گی، جی تو کیوں میں اس کو اٹھا کے مت پھینکوں؟ اللہ کے نبی فرماتی دونوں کو اجر مل رہا ہے، جی، یعنی اٹھا کر پھینک دوں. پھینک دوں. جی اس نے نکال کے پھینک دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے. جی کیوں؟ تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، صحیح. کسی کو ٹھوکر نہ لگے. تو یہ اجر و ثواب کا معاملہ ہے حقیقت میں. نیت اچھی ہے تو بالکل. اللہ تعالیٰ اس نیت یہ کے جو ساتھ نیت کی جو بات آپ نے کی ہے، تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اماطۃ الاذی عن عن الطریق. الطریق، تو اس میں بھی نیت یہ ہو کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یقین اللہ کا قرب مطلوب و مقصود ہو. بالکل. اگر کوئی یعنی اس بارے میں اگر غور کیا جائے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، تو بقول اہل علم اس میں لوگوں کی صورتحال جو ہمیں نظر آتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کر لوگوں کے راستے میں تکلیف دہ چیزیں اور رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں. بالکل. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر انہیں یہ چیز نظر آئی کہ یہ راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، شاید کوئی ٹکرا جائے گا یا پھسل جائے گا، گرے گا، نقصان اٹھائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ بے حس میں اسے دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ یقین. دوسرے قسم کے لوگ ہیں. بالکل. اور تیسری قسم کے لوگ کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کو ہٹا دیتے ہیں. لیکن یہ ہٹانے والے جو ہیں، ان میں بھی شاید کوئی شخص ایسا ہو کہ جو اس نیت سے ہٹا رہا ہے کہ آئندہ جب میں یہاں سے گزروں گا تو مجھے تکلیف نہ پہنچے، اپنا فائدہ مد نظر ہے، تو یہ ثواب کا حقدار نہیں. وہ شخص ثواب کا حقدار ہوگا کہ جو اس نیت سے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹائے گا کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس مقصد کے لیے وہ ہٹا رہا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور وہ بھی اخلاص نیت کے ساتھ. یہ نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یقیناً. تو ریا مقصود نہ ہو کہ لوگ کہیں گے یہ کتنا آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمدردی چونکہ ہے. گاڑیوں کا دور ہے، گاڑیوں کے لیے پارکنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب پارکنگ نہیں ملتی جی تو وہ راستے میں ہی کھڑے کر کے چھوڑ دیتے ہیں سائڈ پہ، تاکہ اپنے لیے تو جگہ تو انہیں بنا لی ہے. صحیح. اب وہ بیچارے جو پارکنگ کے اندر گاڑی کھڑی کی ہے ان کے لیے نکلنا کتنا مشکل دہ بات ہے. بلاک کر دیا. بلاک کر دیا. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا بیچارے پریشان کھڑے ہیں، جی اس نے راستہ روک رکھ دیا ہے اور میرے ڈیوٹی پہ جانے کا معاملہ ہے. تو یہ غلط بات ہے حقیقت میں. دوسروں کے لیے سوچنا یہ بہت بڑی بات ہے، اسلام اس کی تاکید کرتا ہے. جی تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس کا تعلق بھی اس بات سے ہے کہ ماحول کو آلودگی سے بچایا جائے، محفوظ رکھا جائے. بالکل. اور ایک جو حدیث ہے کہ عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها فوجدت في محاسن اعمالها اماطة الاذى عن الطريق. سبحان بارے میں اللہ. ارشاد فرمائیے گا. کتنی عظیم بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لوگوں کے اعمال جو ان کے اچھے یا برے تھے، اللہ نے مجھے پیش فرمایا، دکھایا مجھے دکھایا، تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے اچھے اعمال میں سے، محاسن اعمال میں سے وہ چیز بھی تھی جو لوگوں کے راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو اس نے ہٹا دی. صحیح. راستے میں سے جو چیز اس نے ہٹائی، کس لیے ہٹائی؟ تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. کوئی کانٹا، کوئی شیشہ، کوئی پتھر راستے سے وہ ہٹا دیتا ہے تو یہ نیکیوں میں شامل ہے، اور یہ یقیناً کل قیامت کے دن ہمارے نیک اعمال میں شامل ہوں گے، کیونکہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. بالکل. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے اعمال دکھائے گئے، تو اس میں یہ عمل بھی کہ بظاہر یہ چھوٹا سا معمولی سا عمل ہے بالکل کہ ایک شخص نے راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی دیکھی، اسے ہٹا دیا، تو امت کے اعمال میں سے یہ عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اللہ کی قدرت سے. جبکہ پوری حدیث جو ہے اس کا حصہ یہاں باقی حصہ یہ ہے کہ جو برے اعمال تھے ان میں سے ایک چیز بظاہر بہت معمولی سی، لیکن اس کا تعلق بھی آلودگی سے ہے. جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر بھی دکھایا گیا کہ ایک انسان مسجد میں تھوک رہا ہے. یقیناً حدیث میں یہ بھی ہے نا. بالکل نخاعها. بالکل. اب تو دیکھیے جی مسجدیں پکی بن گئی، نہیں تو اس وقت مٹی کی ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت اگر تجھے کوئی تکلیف ہے، تجھے کھانسی کی وجہ سے یا کوئی بلغم کی تکلیف ہے، تو فرمایا
یقیناً تم کر سکتے ہو، لیکن اس کو مٹی میں دفنانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ جی، کہ اس زمانے میں مٹی کے فرش تھے۔ فرش تھے، یقیناً خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مٹی پہ نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، لیکن کوئی اس زمانے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف ہے، پہلی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد میں ایسی کوئی آواز ہی نہ آئے جی، کھانسنے کی یا ناک صاف کرنے کی، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ صحیح۔ لیکن کوئی مجبوری ہے تو انسان آج کے دور میں کوئی رومال میں یا کوئی ٹیشو وغیرہ استعمال کر کے اس کو جی کر تو سکتے ہیں۔ الغرض بظاہر اتنی معمولی نظر آنے والی چیز بھی کہ کسی نے تھوکا ہے پھر اسے چھپایا نہیں ہے، اوپر مٹی نہیں ڈالی ہے، بالکل بالکل، تو یوں وہ گناہگار بھی ہو رہا ہے، ماحول کو آلودہ بھی کر رہا ہے، اور یہ اس قدر ناپسندیدہ ترین چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی اپنی امت کے اعمال میں سے یہ منظر بھی دکھایا اس کو گیا، دیکھیں نا، دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے اس چیز سے، اور آلودگی بھی ہو رہی ہے، آلودگی بھی ہو رہی ہے، جراثیم بیماریاں بھی پھیلیں گے، لوگوں کو کراہت بھی ہوتی ہے۔ بالکل اور یہ بات جو کہ اعمال میں سے ایک یہ خوبی دکھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی نے راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، گویا یہ اصل ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی آلودگی کے حوالے سے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ اس قدر پسندیدہ ترین عمل ہے، بلکہ جیسے آپ نے فرمایا اس حدیث کی روشنی میں کہ یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ کی زبانی ہم یہ بھی سننا چاہیں گے حدیث کی روشنی میں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ اسباب دخول جنت میں سے ہے۔ فرمائیے۔ یقیناً یہ اب آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، جی باقاعدہ آپ وہ کو جو اجر و حدیث ہے، ثواب ہے، جی کان علی الطریق غصن شجرۃ جی یؤذی بالکل، الناس، وہ فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جنت میں اس طرح جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیتے ہیں۔ وہ حدیث فرمایا کان علی الطریق غصن شجرۃ یؤذی الناس فاماطها رجل فادخل الجنہ، فرمایا کہ ایک راستے میں ایک کانٹا یا ایک درخت کی ایک شاخ جو ہے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، تو اس بندے نے اس درخت کے شاخ کو کاٹا یا سائڈ کر دیا جی یا اس درخت کو راستے سے ہٹا دیا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ نے اس چھوٹے سے کام کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دیا۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ اس چیز کا تعلق ماحول کی آلودگی اس سے بھی ہے کہ آلودہ ہونے سے ہم گویا ہم بچا رہے، اور یہ ایمان کے حصوں میں سے بھی ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے، اور یہ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ اور آخر میں ہم مختصر یہ بھی اشارہ کر دیں کہ آج کل جدید دور کی جو جدید ایجادات ہیں تو ان کے حوالے سے کہ مثلاً گاڑیوں کے سائلنسر وغیرہ ہو گئے، اور اسی طرح ان سائلنسرز میں سے جو غیر ضروری آواز نکلتی ہے کہ سائلنسر خراب ہے، اور کبھی اگر سائلنسر خراب ہے تو دھواں نکلتا ہے، آلودگی، جراثیم، زہر اور کیمیکلز، یہ لوگوں کی صحت کے لیے مضر، اور درختوں اور شجرکاری کے لیے مضر، یہ تمام چیزیں، اور اسی طرح جو کارخانوں کے دھوئیں وغیرہ، تو یہ جدید دور کی یہ جدید ایجادات، ان سے جو آلودگی پھیلتی ہے یہ انسانیت کے لیے اور ماحول کے لیے یہ چیز نقصان کا اور تکلیف اور اذیت کا باعث ہے۔ تو یہ بھی دینی تعلیم سمجھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے گریز کیا کریں، کار ثواب سمجھ کر کہ اس کا ثواب اجر دین کا ملے حصہ گا۔ ہے۔ جی بالکل۔ اور پروگرام کے اختتام پر تہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور عمدہ اور دل نشیں انداز میں آپ نے رہنمائی فرمائی، اور اس موقع پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی آپ کے علم میں اور آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی درست فہم نصیب فرمائے، اور یہ کہ تمام دینی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمارے ہر عمل کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ اللہم آمین۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔